تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ہم بستری کی شروعات اور اختتام، ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، ہم بستری کا طریقہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیوی سے ہم بستری کرنے کا جو ایک مکمل اسلامی طریقہ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ ہم بستری کرنے کے کیا اور کون سے آداب ہیں جن کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور بیوی سے ہم بستری کے دوران ایسی کون سی چیزیں جن کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم بستری کے وقت نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو لوگ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، شرعی طریقے کے مطابق بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے، وہ بہت سے ایسے نقصانات اٹھاتے ہیں جن کا کہ نہ صرف ازالہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے بلکہ وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے رہتے ہیں، حلال کام ان کے لیے حرام بن جاتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری، مباشرت، صحبتیاں جمع کرنا سنت اور ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کبھی بھی ہم بستری کریں تو نیت صرف مزہ اور لطف لینے یا شہوت کی جو آگ ہے وہ بجھانے کی نہ ہو، بلکہ نیت یہ رکھیں کہ زنا سے بچیں گے اور حلال طریقے سے سر انجام پانے والی ہم بستری سے اولاد پیدا ہوگی، وہ نیک ہوگی۔ اگر اس نیت سے ہم بستری کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ بیوی سے ہم بستری سے پہلے وضو کر لینے میں بہت فائدے ہیں، اور ہم بستری سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے۔ خوشبو کا استعمال ہم بستری اور اسباب ہم بستری میں مددگار ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر جانور کی طرح نہ گرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کو بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب شوہر ہم بستری کے لیے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ ہم بستری سے پہلے خود بے چین نہ ہو جائے، اپنے آپ پر پورا اطمینان رکھے، جلد بازی نہ کرے، پہلے بیوی سے پیار بھری گفتگو کرے، پھر بوس و کنار کے ذریعے اسے ہم بستری کے لیے آمادہ کرے۔ اس دوران دل ہی دل میں دعا پڑے۔ جب شوہر بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کر لے تو برہنہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ لے۔ ہم بستری ہمیشہ تنہائی میں کریں اور ایسی جگہ کریں جہاں کسی کی اچانک آنکھ کھلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا کر لیں۔ روشنی میں ہرگز ہم بستری نہ کریں۔ اچانک سے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کسی روم میں لے جانا اور دروازہ بند کر لینا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم بستری کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جہاں پر قرآن شریف کی کوئی آیت کسی چیز پر لکھی ہوئی ہو، اگرچہ اوپر شیشہ وغیرہ بھی ہو، جب تک اس پر کپڑے کا غلاف نہ ڈال لے، وہاں ہم بستری کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ جو بچہ سمجھتا ہو اور دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہو، اس کے سامنے ہم بستری کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے سامنے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نشے کی حالت میں ہم بستری نہ کریں، ورنہ پیدا ہونے والی اولاد کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، اور اولاد اپاہج، لولی اور لنگڑی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم بستری کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ اور خلاف ادب ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لیں کہ کہیں بیوی حیض سے تو نہیں ہے۔ بیوی سے صاف صاف پوچھ لیں
بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر حیض میں ہو تو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس کے بارے میں آگاہ کر دے۔ اگر بیوی حالت حیض میں ہو تو ہرگز ہم بستری نہ کریں۔ ان ایام میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی اگر کسی پریشانی سے یا بیماری میں مبتلا ہو تو تب بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی صحت کا خیال رکھنا شوہر کی اولین ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین، کبھی بھی کھڑے ہو کر ہم بستری نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جانوروں کی خصلت اور جانوروں کا طریقہ ہے۔ اور بیٹھ کر بھی ہم بستری نہ کیا کریں، کیونکہ یہ میاں بیوی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم بستری کے دوران گفتگو بھی نہ کیا کریں۔ ہمیشہ بالکل خاموش گوئی اور اطمینان کے ساتھ اس شریف فریضے سے لطف حاصل کیا جائے تو نہ صرف اندرونی خوشی محسوس ہوگی بلکہ ثواب بھی ہوگا۔ اتباع فرماتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ بچے گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم بستری کے دوران مرد کسی دوسری عورت اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائے، کیونکہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ اور زنا کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ صحبت کے بعد فوراً پانی نہ پیا جائے، کیونکہ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کی باتیں دوستوں سے شیئر نہ کی جائے، اسے شریعت میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان مرد اور شیطان عورت سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام ہم بستری کرنے لگ جائیں۔ سب سے اہم اور آخری بات کہ ہم بستری کا طریقہ کیا ہے۔ شریعت میں ہم بستری کے لیے کسی دن یا رات یا کسی وقت کی کوئی قید نہیں، بس نماز کے اوقات کے علاوہ دن اور رات کے ہر حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ہم بستری کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں جو غذا ہے وہ آپ نے پیٹ بھر کر کھائی ہوتی ہے، اور بڑے پیٹ سے ہم بستری کرنے سے صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ سے یعنی اگر آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ آپ بہت جلد منزل ہو جاتے ہیں، یعنی انزال جلدی ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، ہاضمے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، جگر پر وام آ جاتا ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کرنا مکروہ ہے کہ ہم بستری کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں آپ کو سونا پڑے گا۔ بعض علماء نے شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن ہم بستری کرنے کو مستحب کہا ہے۔ اذان اور نماز کے وقت ہم بستری نہ کریں کہ اس سے اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی چاند رات یعنی چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ ان راتوں میں ہم بستری کے وقت شیطان ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہم بستری کا طریقہ، ہم بستری سے پہلے، ہم بستری کے دوران اور ہم بستری کے بعد کے کچھ ضروری آداب اور کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے والی چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل اردو گھر کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔